السلام علیکم ورحمۃ اللہ الصلاۃ والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين صلي من عليه الله ربي سلام منظر لقر عمر عثمان حيدر سلام قادري النار يا غوث يا زمين سلام دند شيخ احمد رضا کا قطب عالم سلام نوریم منا رہے اللہ رب سنم دند شیخ قطب عالم مفتی اعظم سنم احترم منا رہے اللہ رب سنم دند شیخ ولی کان اتاد الشریعہ سنم نگرداوے غلا افتادہ کشتی دہی کانو شخص تارات پشتی لحق قادہ عثمان حاضر مدد دنیا محمد کشتی سربراہ شاہ کرینہ دستگیر اشرف حرمت روح پیغمبر ابن رکن سویما غوث اعظم بمن بے سر سلما مدد قبل دین مدد کعبہ امام مدد مغدا ان تو سلطان دو عالم ہستی ازتو دارین تمنا شہ جینا مدد خاک بغداد بد سرما دینا ہیمن دیدم آچے کنت قبل صفاہا مدد کلا میرے دل کی کلی اور سیاضن مٹا قلب کی بے کلی اور سیاضن لبودی تھی کشتی ودم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی اور سیاضن تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو ہواہی مخالف چلی اور سیاضن فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستق یہ ہے اس کی خواہش دلی اور سیاضن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد اے جا حسن خلق حسن خلق احمد نسخہ سینتا کا شب محبوب خدا امداد القاسبان اہل سنت اے شہ احمد رضا رحم کن برحالنا اے با خدا امداد ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ افضل ظہور وکرما صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی اس آیت میں شہداء کرام کی زندگی کا اعلان فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور یہ بتایا زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں کوئی اگر یہ کہے جب وہ زندہ ہیں تو ہم انہیں دیکھتے کیوں نہیں ہم ان سے ملاقات کیوں نہیں کرتے ہیں تو قرآن نے کہہ دیا تمہیں شعور نہیں تمہیں شعور نہیں جب تمہیں شعور نہیں تو تم سے نہیں مل سکتے کیوں جس آدمی کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتا ہے اس سے یہی کہا جاتا ہے تم اچھے لوگوں کے پاس مت جاؤ ایسا نہ ہو تم سے کوئی بے ادبی ہو جائے تو اور زیادہ تمہاری زندگی خراب ہو جائے کہ اچھے لوگوں کا جتنا ادب کیا جاتا ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے
اور آج بے ادبی بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگوں کو فائدہ اچھے لوگوں سے نہیں ہو پاتا ہے۔ کچھ ظاہر میں بے ادبی رکھتے ہیں، کچھ دل سے بے ادبی رکھتے ہیں۔ بے ادبی یہی نہیں کسی کو گالی دینا، بے ادبی یہ بھی ہے اچھے لوگوں کی اچھی بات کو اچھا نہ سمجھنا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تو اسے ٹھیک ہے وہ کریں، ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو بے ادبی یہی نہیں کسی کی گستاخی کرنا، بے ادبی بہت طرح کی ہوتی ہے۔ ہاں، اب بزرگان دین فاتحہ صلاۃ و سلام کرتے چلے آئے، اب اسے کوئی نہ کرے اور پسند نہ کرے تو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان بے ادبوں کو کچھ ملتا نہیں، اور ان کے پاس رہنے سے، ان سے ملاقات کرنے سے جو سنی ان سے ملتے ہیں، ان سے رشتہ کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، انہیں بھی نہیں ملتا ہے، کہ ان کا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جو سلسلہ وہاں سے جاری تھا تو اب وہاں سے ان کا ہی بند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بے ادبی کرتے تم ان سے ملے کیوں؟ ظاہر ہے کوئی آپ کا دشمن ہو اور آپ کے دشمن سے کوئی آپ کا دوست ملے تو آپ پسند نہیں کرو گے تو پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے اگر کوئی ملے تو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا عدو بعضکم، جو تمہارے دشمن ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں۔ تو ایمان والوں کے دشمنوں کو اللہ نے اپنا دشمن فرمایا۔ تو معلوم ہوا جو بزرگوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اور یہاں پہ ایمان والا آیا تو ہر ایمان والا جو صاحب ایمان صحیح ہے اس کا کوئی دشمن ہے تو وہ خدا کا دشمن ہے۔ تو معلوم ہوا جو امام حسین کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو امام حسن کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو امام اعظم امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام بخاری، ان تمام ائمہ کرام کا جو دشمن ہے وہ خدا کا ہے۔ جو غوث و خواجہ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ جو ابا حضور امی جان، جو مفتی اعظم تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو دشمن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، دوست بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اپنا جو دشمن ہوتا ہے وہ تو دشمن ہے ہی، اور ایک اپنے دوست کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی سمجھے دشمن ہوتا ہے، کیوں اگر اسے دشمن نہ مانا جائے تو دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی دشمنی رکھنا پڑتی ہے۔ اگر اس سے آدمی ملنے لگا، دوست کہا تم میرے دشمن سے ملتے ہو، تم میرے دوست نہیں ہو۔ تو دوست بھی اسی طرح سے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک اپنا دوست اور ایک دوست کا دوست۔ اگر دوست کا دوست آ جائے گھر پہ اور اس کی خاطر توجہ نہ کرو تو دوست ناراض ہوتا، میرا دوست آیا تم نے اس کی کوئی عزت نہیں کری۔ تو معلوم ہوا ایک دوست وہ ہوتا جو اپنا ہوتا ہے، اور ایک دوست کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے خاص حبیب ہیں، اب ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ سب اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے کسی کی جنگ تو ہے نہیں، ہے کسی سے؟ مگر جس نے سرکار سے بیر رکھا، برائی رکھی اور برائی کی، وہ سرکار کا دشمن ہوا، تو اب وہ خدا کا دشمن ہوا۔ تو معلوم ہوا دشمن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، دوست بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاں، اب دوست کے دوست سے آپ ملیں گے تو اسے خوشی ہوگی، دوست کے دشمن سے ملیں گے تو اسے برا لگے گا۔ اسی طرح جو بزرگوں کے دشمن ہیں اس سے کوئی ملے گا تو بزرگوں کو برا لگے گا۔ اب آج کل آدمی کہتا ہے ارے ہمیں کیا، برائی وہ کرتا ہم تھوڑی نہ کرتے، ارے بولنا ٹھیک تو نہیں کرتا، مگر تو ان سے ملا یہ تو برائی ہے۔ اگر تیری دشمن سے کوئی ملے تو تجھے اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ پھر تو ان کے دشمن سے مل رہا ہے تو یہ تو سمجھے دشمنی ہے۔ اس لیے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دشمن جہاں سے بھی بدتر ہے گا دشمن دین کا، دشمن جہاں سے بھی بدتر، یعنی جان کے دشمن سے بھی زیادہ برا دشمن کون ہے؟ دین کا۔ دشمن جہاں سے بھی بدتر ہے گا دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ ان کے دشمن سے، جو سرکار کا دشمن ہے، کبھی ان کا گدا، ہاں اب جو ملے گا تو اس کا بھی بند ہو جائے گا فیض۔ جو سرکار سے مل لیا ہے، جو غوث اعظم سے مل لیا ہے، جو بزرگوں سے مل لیا ہے، وہ اس کا بھی بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بہت دھیان دینا کہ ہمیں کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے۔ قرآن نے شہداء کرام کی زندگی کا اعلان فرمایا، یہ زندہ ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہیں تو سمجھے ملتے کیوں نہیں؟ تو قرآن نے کہا اصلی نہیں ملتے، تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ جب تمہیں شعور نہیں تو تم انہیں دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اب ان سے ملنا ہے تو شعور پیدا کرو، اور جن کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ انہیں دیکھا کرتے ہیں۔ دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی جاگتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے، نہیں جاگتے پہ کئی بار دیکھا کیا؟ اب ایسے سرکار کسی کو دیکھتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ایسے ہی دیکھ لیا کرتے تھے جب یاد آتی تھی۔ مدینہ شریف پہنچے، سرکار کے دیدار کے لیے بے قرار ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا تو آپ نے نعت پاک لکھی، وہ سوئے لالا زار تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اور ایک جگہ بیٹھ کے یہی گنگنا رہے، پڑھ رہے، سرکار سامنے تشریف لے آئے، دیدار ہو گیا۔ تو یہ ہے جو باشعور ہوتے ہیں انہیں دیدار ہوتے ہیں، اور جو بے شعور ہوتے ہیں انہیں خواب میں بھی نہیں ہو پاتا ہے، انہیں خواب میں بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ انہیں دیکھ لینا۔ قرآن نے فرمایا وہ زندہ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ قرآن نے یہاں تک کہ فرمایا انہیں مردہ گمان نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز انہیں مردہ گمان نہ کرو جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں ہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو دیکھو رزق دیا جاتا ہے، رزق کون لوگ کھاتے ہیں؟ زندہ کھاتے ہیں، اور قرآن نے فرمایا وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اب قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہوگی یا قرآن سے بڑا کوئی ثبوت لایا جائے گا؟ وہ زندہ ہیں۔ اب کوئی کہا زندہ تو وہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ تو قرآن نے کہا اپنے رب کے پاس وہ کھاتے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا انہیں رزق دیا جاتا، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو سب یہ اللہ والے
زندہ ہیں. تو شہداء کی زندگی، شہیدوں کی زندگی قرآن سے ثابت ہے. جب شہید زندہ ہیں تو نبی کی تو شان ہی نرالی ہے. بھئی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا درجہ شہیدوں سے بہت اونچا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام ہی کی شریعت پہ عمل کر کے جو جہاد کرتا ہے اور اس میں قتل ہو جائے اسے شہید کہا جاتا ہے. جب شہید زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی ہے. ان سے کچھ چھپا ہے؟ وہ بھی ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی پر شہداء کرام ناز کرتے ہیں. ان کی زندگی سب سے نرالی ہے. یہی وجہ تھی سرکار معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو تمام انبیاء علیہم السلام مسجد اقصی میں آئے اور سب نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. اچھا، یہ آنا کس سے ہوتا ہے؟ جسم ہو. اور یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہوئے. اور مولوی محمود الحسن نے بھی لکھا، جو مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد، ان نے بھی لکھا کہ مسجد اقصی میں یہ تمام انبیاء علیہ السلام سرکار کے استقبال کے لیے آئے. اور یہ تو سبھی جانتے ہیں، ثابت ہے، سرکار کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. اور سرکار کے پیچھے نماز پڑھی تو ظاہر ہے نماز جو پڑھ رہا ہے جسم کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ زندہ تو ہے. اچھا، نماز پڑھی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی نماز. سرکار کہاں کھڑے تھے جی؟ ہیں کہاں کھڑے تھے سرکار؟ ارے سرکار مصلی پہ آگے تھے، تمام نبی علیہ السلام پیچھے تھے. ارے آج نماز ایسی تو ہوتی ہے، امام آگے ہوتا سب پیچھے ہوتے ہیں. سرکار نے بھی نماز ایسی تو پڑھائی. حدیث میں آیا 7 صفحے تھیں انبیاء علیہ السلام کی. سرکار آگے تھے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے برابر اسماعیل تھے، پھر اسحاق علیہ السلام تھے. اس طرح سب بتایا، ترتیب لگی تھی. پہلی سب میں رسولان اعظام تھے، پھر انبیاء علیہ السلام تھے. سب یہ تو سب پیچھے کھڑے تھے، ہے نہیں؟ یہ حدیث سے یہ ثابت ہے، تاریخ سے یہ ثابت ہے. سب کہاں کھڑے تھے؟ پیچھے کھڑے تھے اور سرکار آگے تھے. اچھا، آپ نے دیکھا ہے اور کبھی نماز جنازہ پڑھی ہوگی؟ پڑھی نہیں پڑھی؟ پڑھی. دھیان ہے، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے اور میت کہاں ہوتی ہے؟ آگے ہوتی ہے. امام میت کے پیچھے ہوتا ہے، امام کے آگے میت ہوتی ہے. اور سرکار نے جب مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تو کہاں تھے؟ اور تمام نبی، اگر تمام نبی مردہ ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے تو وہ آگے ہونا چاہیے تھا. میت آگے ہوتی ہے، ارے آگے ہوتی ہے، اور تمام نبی سرکار کے پیچھے کھڑے. تو مسجد اقصی میں یہ ثابت کر دیا گیا یہ مردہ نہیں بلکہ سب زندہ ہیں. سب یہ ہے نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. اب جو انہیں مردہ کہے وہ خود مردہ ہے. ارے اس سے ثابت ہوا نہیں، وہ ثابت ہوا. اب آپ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہوگے، نہ پڑھتے دیکھتے تو ہوگے. جنازہ کہاں رکھا ہوتا؟ میت امام کے آگے ہوتی ہے. اور حدیث سے ثابت یہ سرکار آگے تھے، تمام نبی پیچھے تھے. تو ثابت یہ ہوا، سرکار نے بتایا کچھ ایسے پاکھنڈی پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اللہ والے مر کے ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے. میرے آقا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تو میرے آقا نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، آگے کھڑے ہوئے ہیں. تمام رسول، تمام نبی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. پیچھے آج امام جب نماز پڑھاتا میت کی تو مردہ آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے، مقتدی سب پیچھے ہوتے ہیں. اگر وہ تمام نبی مردہ تھے، جیسے آج یہ بہاوی دیوبندی بتاتے مردہ ہیں، اگر مردہ تھے تو سرکار نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تو ان تمام نبیوں کو آگے ہونا چاہیے تھا، سرکار کو پیچھے ہونا چاہیے تھا. میں حدیث سے ثابت سرکار آگے تھے، تمام نبی پیچھے تھے. تو ثابت یہ ہوا وہ تمام نبی زندہ ہیں، وہ تمام نبی ہیں. اور جو زندہ نماز پڑھتا ہے وہ امام کے پیچھے ہوتا ہے، اور جس مردہ کی نماز ہوتی وہ امام سے آگے ہوتا ہے، امام پیچھے
ہوتا ہے تو مسجد اقصی کی نماز سے ثابت ہو گیا تمام نبی زندہ ہیں، اس لیے پیچھے ہیں، مصطفیٰ آگے ہیں۔ ہوا نہیں ثابت ہوا؟ اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ ویسی بہت سی حدیثیں ہیں، ایسی بہت سی حدیثیں ہیں سرکار۔ اچھا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کیسے آ جاتے ہیں؟ زندہ ہے تو معلوم کیوں نہیں، تو چلتے پھرتے کیوں نہیں؟ تو دیکھو تمام نبی کہاں تھے؟ اپنی اپنی قبروں میں تھے۔ اور کوئی نبی پہلے آسمان میں، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی چوتھے، کوئی پانچویں، کوئی چھٹے، کوئی ساتویں پہ تھا۔ اور سرکار جب مسجد اقصی میں پہنچے سب وہاں آئے گئے۔ اور سرکار یہ بھی ہے جب سرکار ان کی قبروں سے گزرے تب نمازیں پڑھ جاتے اپنی قبروں میں۔ اب بعض نے کہا وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہ فقیر قاضی کہتا نماز نہیں، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کہتے ہیں صلاۃ و سلام کے لیے سرکار پہ۔ کیوں؟ جسے دیکھو زیادہ تر یہی کہتے ہیں وہ سمجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے سرکار روز قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہتا وہ صلاۃ کا لفظ جو ہے، صلاۃ کا معنی نماز کا بھی ہے، درود کا بھی ہے، صلاۃ کا معنی تسبیح و تحلیل کا بھی ہے۔ صلاۃ کے معنی بہت سے عربی کے اندر آتے ہیں، تو یہاں صلاۃ کا معنی نماز میرے خیال میں صحیح نہیں۔ کیوں؟ آپ کے یہاں کوئی اچھا بہتر مہمان آئے گا، بولو، تم آپ اس کے انتظام میں لگ جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں نفل نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ ارے فرض نماز تو پڑھو گی، دنیا سمجھے مہمان گھر پہ بیٹھا ہوا بہت اعلیٰ مہمان آئے جو پوری دنیا کا مشہور ہے، اور وہاں آپ جائے کہ سمجھے مسجد میں یا ایک کونے میں جائے کہ نفل نماز پڑھنا شروع کرتے تو صحیح ہوگا؟ ارے مہمان کی تو خاطر اتنی بتائی گئی کہ مہمان آئے اور میزبان کا روزہ نفلی ہے تو اس کے لیے نفلی روزہ توڑ دے، اس کے لیے نفلی روزہ توڑ دے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، اس کے عزت و وقار کے لیے کتنا بڑا اس کا درجہ ہے۔ پھر ایسا مہمان سرکار سے بڑا کوئی مہمان ہوگا؟ جس کے بارے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے جو پوری دنیا پر اعلیٰ بن کے چمک رہے ہیں، اور جن کے سامنے بڑے بڑے اعلیٰ بننے کی کوشش کرے وہ سب سمجھے نیچے بیٹھ گئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت آج چمک رہے ہیں، اور چمکتے رہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دوائی یہ کری تھی، چمک تو اس سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری خانقاہ چمکا دے، ہمارا مکان چمکا دے، ہماری دکان چمکا دے، ہمارے تعویذات چمکا دے، ہمارا علم چمکا دے۔ اعلیٰ حضرت نے دل کی روشنی مانگی سرکار سے، میرا دل بھی چمکا دے، کیوں دل ہی میں سب کچھ ہے۔ اور سرکار نے ایسے چمکایا کہ آج 100 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کو مثال کریے، جتنا پہلے چمک رہے تھے اس سے زیادہ اور چمکنے لگے، اور چمکتے رہیں گے، اور دشمن جل کے مرتے رہیں گے۔ احمد رضا کا شمع فروزہ ہے آج بھی، خورشید حشر ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا شمع آج بھی، دیکھا آج بھی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز نہیں پڑھ رہے، جو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کا حدیث میں لفظ آیا، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، درود کے بھی ہیں، صلاۃ و سلام کے بھی ہیں، تسبیح کے بھی ہیں، تحلیل کے بھی ہیں، ذکر الہی کے بھی ہیں، سمجھے، دعا کے بھی ہیں۔ صلاۃ کے معنی بہت ہیں، ہاں، تو اس لیے صلاۃ کا یہاں معنی کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ ارے آپ کے یہاں اچھا کوئی مہمان آئے گا تو کہ ہم نفل نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی خاطر میں لگ جاؤ گے، فرض و نماز تو ادا کرو گے، سنت ادا کرو۔ سرکار سے اچھا کوئی مہمان نہیں ہے، جس کے بارے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سربرے کشبرے رسالت جو عرش پہ جلوہ نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ دیکھا وہ عرب کا مہمان تھا، اور جس کے لیے نئے نرالے طرب کے سامان، ایسے سامان ہوئے نئے جو آج تک سمجھے تھے ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک ایسی چیزیں پیدا ہی نہیں، وہ سرکار کی اس میں سمجھے پیدا کی گئیں۔ ان کی عزت و بقا، نئے نرالے انوکھے سامان بن، طرب کے سامان، بہت ہی
سمجھے، زینت والے، آرائش والے، ڈیکوریشن والے، خوشی اور مسرت اور شادمانی والے سامان اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں پہ سرکار کی آمد پہ۔ اتنا بڑا جب سرکار کی آمد کا اتنا بڑا خدا انتظام کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے؟ ارے قبر میں تو نماز صرف نفل نماز ہے، فرض و واجب نماز تھوڑی وہ تو دنیا میں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز نہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ اور ہر نبی پڑھ رہا تھا کہ سرکار کی سواری جب جا رہی تو کھڑے کے موسیٰ علیہ السلام ایک دم پڑھنے لگے سرکار کی بارگاہ میں سلام ہے۔ جس نبی کی بارگاہ سے سرکار کی سواری نکلی ہر نبی قبر میں سلام پڑھنے لگا، کھڑے ہوئے کے وہ بھی۔ تو معلوم ہوا کھڑے ہوئے کے سلام پڑھنا کس کی سنت ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کھڑے ہوئے کے سلام کرنا۔ اور کھڑے ہوئے کے سلام کو منع کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے کہ کھڑے ہوئے کے سلام مت پڑھو۔ ارے بھائی کھڑے ہوئے کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، جیسے پڑھو، کھڑے ہوئے کے پڑھنے میں زیادہ اچھا ہے کہ وہ تعظیم ہے۔ بیٹھ کے بھی ہم سلام پڑھتے ہیں، ارے تحیات میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ دے کا، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں۔ اور نماز میں بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ جب تراویح میں حافظ قرآن شریف پڑھتا ہے تو نہ کہتا ہے سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سلام ہو تمام نبیوں پر اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے تمام کا پالنے والا ہے، نہیں کہتے اس میں؟ دیکھو کھڑے کے حافظ سناتا ہے، عجیب کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین سلام موسیٰ و ہارون، سب قرآن شریف کے اندر ہے۔ دیکھو سب سلام آ رہا ہے، تو کھڑے ہو کے بھی پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے میں زیادہ تعظیم ہے۔ تو تمام نبی وہاں پڑھتے تھے، سرکار جب بیت المقدس میں پہنچے تو سب نبی وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو معلوم ہوا یہ نبیوں کو پاور ہے، اللہ والوں کو پاور ہے، وہ ایک وقت وہاں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ سب وہاں پہنچ گئے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب سرکار نے نماز پڑھائی سرکار آسمان پہ گئے تو سب نبی وہاں بھی موجود ہے نہیں؟ اب بتاؤ اب یہ کیسے آ جائیں گے؟ غوث اعظم بغداد میں تم انہیں پکارتے کیسے آ جائیں؟ میرے آقا تو آسمان پہ گئے، کتنی دور ہے؟ وہاں نبیوں سے ملاقات ہوئی رہی، اور جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کتنی بار ہوئی جو نمازیں کم کرائیں۔ تو معلوم ہوا یہ سب زندہ ہیں، اب انہیں جو نہ دیکھ پائے وہ بے شعور ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب جو یہ کہتا ہمیں دیکھتے وہ نہیں تو کہتا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ کہا ہماری بات کیوں نہیں ہوتی، کہہ دو تمہیں شعور نہیں ہے۔ تم اگر سند امام حسین کو دیکھنا چاہتے تو شعور پیدا کرو، امام حسن کو دیکھنا چاہتے تو شعور پیدا کرو، غوث اعظم کو دیکھنا چاہتے تو شعور پیدا کرو، امام الانبیاء کو دیکھنا چاہتے تو شعور پیدا کرو۔ جس کے اندر شعور ہوگا وہی ان کا دیدار کرے گا، اب بے شعور کو دیدار نہیں ہوتا ہے۔ سرکار امام حسین زندہ ہیں اور تمام شہداء کرام زندہ ہیں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے ظالموں نے بہت ہی دردناک ظالمانہ طریقے سے ذبح کیا، قتل کیا۔ یہ سب یزید کی، سمجھے، یزید ہی کا سمجھے یہ سب کیا دھرا تھا، اسی نے یہ حکم دیا تھا انہیں قتل کیا جائے، اور امام حسن کو بھی اسی نے زہر دلوایا تھا۔ آج کو لوگ کہتے ہیں یزید کا ایسا کچھ نہیں، بالکل یہ غلط ہے، سب یزید کا یہ کیا دھرا تھا۔ امام حسن کو بھی زہر کس نے دلوایا؟ یزید نے دلوایا۔ کس سے دلوایا؟ امام حسن کی ایک بیوی تھی جودہ نام کی، ان سے اس نے ساز باز کیا اور انہیں لالچ دیا کہ میں تجھ سے امام حسن کے سمجھے شہید ہونے کے بعد، وفات ہونے کے بعد تجھ سے نکاح کر لوں گا، اور دیکھ میں امیر المومنین ہوں۔ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا جب سے وہ خبیث تھا، پلید تھا، مسلمانوں کا امیر ہوگا، فاجر و فساق۔ تو اس نے، اور یہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان نے آئینہ قیامت انتخاب شہادت کے اندر دیا ہے، اور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہاں یزید نے
بی بی جودہ سے امام حسن کو زہر دلوایا، تو معلوم ہوا امام حسن کو شہید کرانے والا کون ہے؟ یزید ہے۔ آج لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کرانے والا یزید نہیں، ارے ان کے بھائی کو تو سمجھے خود مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے، ان نے زہر دلوایا امام حسن کو، اور ایک بار نہیں کئی بار دیا۔ تو جیسے ان نے امام حسن کو سمجھے زہر دے کے شہید کرایا، ایسے یزید نے امام حسین کو سمجھے تلواروں سے تیروں سے سمجھے شہید کروایا حکم دے کے۔ تو وہاں بھی سمجھے یزید تھا، یہاں بھی یزید، دونوں کو شہید کرانے والا کون ہے؟ یزید پلید ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ان دونوں کی شہادت کی خبر دے دی تھی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سب معلوم ہو گیا تھا، سب پتہ ہو گیا تھا یہ دونوں نواسے اس طرح سے شہید کیے جائیں گے۔ اب جو ان کی حالت ہوئی، انہوں نے سمجھے وقت وصال اور وقت شہادت بتایا بھی، میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی ایسی شہادت ہمیں خبر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ محبت کرتے تھے سرکار ان کا بوسہ لیتے تھے اور سونگا کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین ریحانی من الدنیا، حسن حسین یہ دونوں کے دونوں میرے دنیاوی پھول ہیں۔ تو سرکار نے ان دونوں کو کیا فرمایا؟ پھول فرمایا ہے۔ اب سرکار جس سے پھول کہیں، وہ پھولوں کو سمجھے اس طرح سے دردناک طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ ذبح کرنے والے کتنے بڑے ظالم ہوں گے۔ ایک کو تو زہر دے کے شہید کیا، امام حسن کے زہر دینے کی وجہ سے آپ کے جگر شریف کے بتایا گیا ہے 70 ٹکڑے ہو گئے، بعض روایت میں آیا 100 ٹکڑے نکلے کٹ کے، اس طرح امام حسن شہید ہوئے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے 70 ٹکڑے ہوئے یا 100 ہوئے، اور امام حسین کے سمجھے جسم پر 72 سے زیادہ تلواروں کے زخم لگے۔ ایک بھائی تو سمجھے زہر سے سمجھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور ایک بھائی جو ہے وہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا۔ دونوں بھائی نے سمجھے جام شہادت اس طرح سے نوش کیا، اور یہ دونوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ پھول ہیں۔ سرکار نے پھول فرمایا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا بات رجا و چمنس تانے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن حسین اور حسن پھول۔ تو فرماتے کیا بات رجا، اے رجا کیا ہی بات ہے، یعنی کیا ہی اچھا وہ چمن ہے۔ کیا بات رجا و چمنستان کرم کی، اس کرم والے چمن کی، اس کرم والے گلشن، کرم کہتے ہیں عربی میں، کرم کے معنی عربی میں بہت آتے، کرم کے معنی بزرگی کے بھی ہیں، کرم کے معنی عربی میں سخاوت کے بھی ہیں، مگر کیا معنی اس سخاوت کے لیے جائیں گے، یعنی اس سخاوت والے گلشن کی کیا ہی بات ہے۔ زہرا ہے کلی جس میں، زہرا کہتے ہیں عربی میں کلی کے لیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی کلی ہے، اور حسن حسین یہ جنت کے پھول ہیں جو مجھے دنیا میں دیے گئے ہیں۔ وہی گیا اعلی حضرت نے زہرا ہے کلی جس میں، یعنی اس چمن کے اندر، اس گلشن کے اندر سیدہ فاطمہ کیا ہیں؟ کلی ہیں، اور اس کلی سے جو پھول کھلے ہیں وہ کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کیا بات رجا اس چمنستان کرم کی، اے احمد رجا اس سخاوت والے گلشن کی، سخاوت والے چمن کی کیا ہی بات ہے، کیسی انوکھی بات ہے کہ اس چمن کے اندر سیدہ فاطمہ کلی ہیں، اور اس چمن کے اندر 2 پھول ہیں جس کا نام حسن اور حسین ہے۔ یہ 2 پھول ہیں، اور ان کی سخاوت تو دنیا میں مشہور ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بتایا کہ امام حسن نے 50,000 درہم دیے، بہت بڑے یہ لوگ سخی تھے، اللہ اکبر، ان کا پورا گھرانہ سخی تھا۔ بتایا گیا ایک مرتبہ سرکار مولا کائنات سرکار کی بارگاہ سے سیدہ فاطمہ کے ہاں آئے، خدمت رسول اکرم سے فارغ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار مولا علی فاطمہ کے پاس آئے تو دیکھا آپ چرخہ کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے کہا اے فاطمہ مجھے بھوک لگ رہی، کچھ کھانے کی چیز ہے؟ کیا نہیں ہے؟ کیا کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس میں نے
सूद काटा था और वो सलमान फारसी बेच के आए थे, तो मेरे पास 6 दिरहम रखे हुए हैं, जो सूद जो था वो 6 दिरहम का बिका था, वो ले जाओ, उससे कुछ सामान ख़रीद लाओ खाने का। क्या इमाम हसन इमाम हुसैन भी भूखे हैं बहुत ज़्यादा, आज उन्हें 3रा दिन होने जा रहा है भूख से। देखा 3 दिन ये लोग भूखे रहते थे। हाँ, तो सरकार मौलाए कायनात ने वो 6 दिरहम लिए, अब बाहर चले। जैसे ही मकान से बाहर निकले, एक फ़कीर खड़ा हुआ था, वो कह रहा था मन वल्लज़ी यक़दल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह के लिए कर्ज हसन दे? है कोई जो अल्लाह के लिए बेहतरीन अच्छा कर्ज दे? हैं? हाँ, तो सरकार मौलाए कायनात ने वो 6 दिरहम जो थे उस साइल को दे दिए। बोले अल्लाह के लिए कर्ज दिया जा रहा है, अल्लाह कर्ज मांग रहा है। देखा अल्लाह ताला, हाँ कर्ज मांग रहा है। एक मालदार आदमी कहने लगा गरीब से, जानते हमारी शान? बोली क्या? बोले हम इतने बड़े हैं शान वाले कि अल्लाह ताला हमसे कर्ज लेता है। जो कुरान शरीफ में कौन है जो अल्लाह के लिए कर्ज हसन दे? तो हम ही तो देते हैं कर्ज। तो गरीब बोला ये जानते हो हमारी शान तुमसे कितनी बड़ी? बोल गया बोले अल्लाह ताला जिसके लिए कर्ज लेता वो कौन है? वो हम ही तो हैं। तुमसे लेता हमें देता है। अरे है नहीं, गरीबों के लिए हुक्म नहीं ने दो हैं। जब ये खामोश हो गया, वो मौलाए कायनात ने 6 दिरहम उसे दे दिए, फ़कीर को चले आए। हज़रत फ़ातिमा ने देखा खाली यहाँ आए तो वहाँ बड़ा रंजीदा हुई कि क्या बात है मेरे सरताज, आप तो लेने गए कुछ सामान कुछ नहीं मिला। बोले मैंने दे दिया आखिरत के लिए। क्या? बोले एक फ़कीर ऐसे से कह रहा तो मैंने 6 दिरहम उसे दे दिए। क्या? अच्छा क्या? जब यहाँ आपके आंसू निकले, आज 3 दिन हो गए हसनैन करीमैन को भूखे, अब क्या उन्हें खिलाया जाए? तो आपने कहा है सैयदा, मैंने तो सरकार की समझे सरकार की हदीस है, खुदा की राह में खर्च करो, अल्लाह का फरमान कुरान शरीफ में, तो इसलिए मैंने दे दिया। बोले ठीक आपने किया, या तुमने सही किया, खुदा की राह में दे दी, ठीक है। उसके बाद मौला अली जो थे घर पे कुछ बात करके फिर सरकार की बारगाह के लिए चले खिदमत में हाज़िरी के लिए। तो रास्ते में एक अराबी मिल गया और बेहतरीन खूबसूरत उसके बाद जो था नाका था, ऊँटनी थी। कहने लगा ए अबुल हसन, मौला अली की कुनियत अबुल हसन, अबुल हसन क्या ऊँटनी ख़रीदना चाहते हो? तो आपने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं। बोले उधार ले लो। बोले उधार दे दो। बोले कितने में? बोले 100 दिरहम में। सरकार मौला अली ने वो 100 दिरहम में ऊँटनी ख़रीद ली, 100 दिरहम में ऊँटनी ख़रीद ली। अब आगे समझे ऊँटनी की नकल ने आपको दी। अब आगे चले, एक दूसरा अराबी मिल गया, कहने लगा अबुल हसन क्या ऊँटनी बेचना चाहते हो? बोले हाँ बेचना चाहता हूँ। तो मौला अली ने फरमाया कितने में लोगे? कहने लगा 300 दिरहम में। आपने कहा ठीक दे। उन्हें 300 दिरहम दिए आपको और ऊँटनी लेकर चल दिया। वो अराबी कितने में ख़रीदी थी? अभी घर भी नहीं पहुँचे, कितने में बिक गई? 300 में। अब घर पहुँचे, सीधा फातिमा ने देखा, समझे पूरा समझे भरा हुआ है, 300 दिरहम है। क्या इतना, ये कहाँ से इतना पैसा आया? क्या है बिनते रसूल, मैं जा रहा था, एक अराबी मिल गया, बहुत अच्छी ऊँटनी थी, कहने लगा ख़रीदोगे? मैंने कहा पैसा नहीं है। क्या उधार ले लो? मैंने ठीक दे दो। उन्होंने 100 दिरहम में दे दी। आगे चला तो एक दूसरा अराबी मिल गया, वो कहने लगा क्या बेचोगे? मैंने हाँ बेचूँगा। क्या कितने में? कहा कितने में लोगे? उन्होंने कहा 300 में। मैंने कहा लो। तो सैयदा फातिमा ने कहा ये तो बहुत अच्छी तिजारत हुई, तो 100 में उधार ख़रीदी और 300 में तुमने नकद बेच दी, इससे अच्छी तिजारत कौन सी होगी? तो इससे माला में ये भी हुआ कि माल उधार खरीद के बेचना ये भी जायज़ है। समझे, उधार खरीदो और इधर माल अपने पास आ जाए, पैसा भी ना दो, उसे बेच दो। जैसे आजकल लोग मकान ले लेते हैं और बयानी पे बेच दिया करते हैं। एक बात बता रहा हूँ, इससे ये भी मसला मालूम हुआ। बहरहाल हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही बात हो रही, इतने में सरकार तशरीफ़ ले आए। सरकार आए, सरकार मौला अली सैयदा फातिमा एकदम उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। फिर बैठा ला, सरकार ने फरमाया अय अली, वो ऊँटनी वाला किस्सा तुम बयान करोगे मैं बयान करूँ? देखा मेरे आका को सब खबर है। वहाबी कहता पीठ के पीछे की खबर नहीं, मेरे आका का तो बहुत दूर की खबर है। और जैसे पीठ के पीछे की खबर ना, वो तेरा नबी होगा, और जैसे पूरी कायनात की खबर वो हमारा नबी आखिर जमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
جن کے بارے میں ہمارے امام نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، ظاہر میں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، تو سرکار نے فرمایا اے علی سنو، جس نے سمجھے تمہیں اونٹنی دی تھی، تم سے بیچی تھی، جانتے وہ کون ہیں؟ کیا وہ کون تھے؟ کہ ہاں، کیا وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے تم سے 300 درہم میں خریدی وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ دیکھا سرکار سب دیکھ رہے ہیں جی، پتا کتنے میں خریدی، کس نے خریدی، کیا بیچنے والے میکائیل تھے جنہوں نے 100 میں تم سے بیچی، ادھار بیچی، اور نقد پہ خریدنے والے جبریل تھے جنہوں نے 300 میں خریدا، اور تم نے 6 درہم خدا کی راہ میں خرچ کیے تھے، اور 6 درہم کے بدلے میں تمہیں کتنے ملے؟ 300 ملے، تو ہر درہم کے بدلے میں کتنا فائدہ ہوا؟ 50 کا۔ کتنا فائدہ ہوا؟ 50 کا۔ دیکھا سرکار کو بھی پتا ہے، سرکار اپنے مکان میں باہر دیکھ رہے ہیں کون کتنا خرچ کر رہا ہے، اس کے بدلے میں کسے کتنا دیا جا رہا ہے، یہ سرکار سب دیکھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے کہا یہ علی تم نے بڑی اچھی تجارت کی، تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، یہ سخاوت کی، اس سخاوت کا نتیجہ یہ نکلا سمجھے، تمہیں دنیا میں سمجھے اونٹنی کے ذریعے سے تمہیں تجارت دی گئی، اور تمہیں 300 درہم دے دیے گئے۔ اور جانتے علی وہ اونٹنی کون سی تھی؟ کیا نہیں؟ کیا وہ اونٹنی وہ ہے جس میں میری بیٹی فاطمہ تمہاری زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہ سوار ہو کے سمجھے جنت میں جائیں گے، یہ وہ اونٹنی ہے۔ دیکھا تو ان کی سخاوت وہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کی سخاوت پر جن و انسان سب قربان ہیں۔ وہی بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رجا چمنستان کرم کی، کرم کہتے ہیں سخاوت کے لیے، کیا بات رجا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ باقر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد۔